السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ڈی خالد نقیب آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ مگر اللہ کی مہربانی اور فضل کرم یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم 60 سال کی تم کو زندگی دیے ہے تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صرف تسبیح لے کر بیٹھے رہو، اللہ اللہ ہمارا نام لیتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے یہ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ صاحب کہہ رہا ہے قرآن میں، اگر قرآن میں کسی کو شک ہوگا تو وہ ایمان والا ہوئے گا ہی نہیں، ایمان والا نہیں رہے گا۔ ایمان میں قرآن میں تھوڑا بھی شک نہیں، اللہ نے جو فرمایا وہ سب صحیح ہے، بھلے ہم عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے، سب صحیح ہے، ایمان کا ایک جز ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اپنی عبادت سے کیا مطلب؟ صبح سے شام تک اللہ کے کام میں لگا رہے، اپنے بال بچہ کو نہ دیکھے، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھے، نہیں۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے اے میرے بندے تم صحیح طریقے سے کماؤ، حلال روزی کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، اور 5 وقت کی نماز پڑھو، اور سونے سے پہلے جیسے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں سبھی میں جا رہے ہیں تو اس میں کیا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا جانے کا؟ بایاں پیر پہلے رکھنا ہے، پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے بعد میں نکلنا ہے تو وہ داہنا پیر پہلے نکالنا ہے، اس کے بعد میں پڑھنا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ مسجد میں آنا ہے تو پہلے دایاں پیر رکھنا ہے، پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنا ہے تو بائیں پیر نکالنا ہے اور پڑھنا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنا ہے۔ سونے کے بعد سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لیں، 3 مرتبہ بستر کو جھاڑنے یہ سنت ہے۔ اس کے بعد میں دائیں کروٹ سوئیں، دائیں ہاتھ کے تلی پر دائیں گال کو رکھ کر اور دائیں پیر کو بائیں پیر پر چڑھا کر کروٹ سو جائے، اور پھر پڑھے دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت واحیا، پھر جاگنے کے بعد پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر اس کے بعد میں نماز پڑھے، اور نماز فجر کی نماز پڑھے، تلاوت کرے، اس کے بعد میں ناشتہ کرے، اپنے کام میں کاروبار میں چلے جائے، اور پھر ظہر کی نماز آ کے پڑھے، اور پھر کھانا کھائے، دسترخوان بچھائے اور اس کی دعا پڑھے، کھانے سے پہلے کھانے کی بات کی۔ یہ تمام اس طریقے سے اگر پھر عشاء کے وقت تک کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا دنیا کا کام کرو گے وہ تمام عبادت میں لکھا جائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ بتلائیے، ہم اگر کسی کا کام کرنے جاتے ہیں مزدوری تو 8 گھنٹہ سے زیادہ نہیں کرتے ہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ کریں گے تو پھر طے کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ مگر کوئی آدمی یہ کہہ دے، کوئی آدمی چاہے جتنا بڑا بھی مالدار ہو کہ اس کے یہاں ہم نے کام کیا ہے 4 گھنٹہ اور ہم کو کمائی دیا ہے 8 گھنٹے کا حساب کر کے، نہیں دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن مجید کا پڑھ لو، ایک لفظ الف لام میم، الف لام میم، 3 لفظ ہوا، 3 لفظ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 30 نیکی دیتے ہیں، 30 گناہ معاف کرتے ہیں اور 30 درجہ بلند کرتے ہیں۔ بتائیے الف لام میم کیا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں، مگر یہ سمجھ کر، یہ جان کر، یہ یقین رکھ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف الف لام میم نہیں کر رہے اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے اللہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا تو تحفے میں نماز دیا، تحفے میں نماز ملی، اور 50 وقت کی ملی تھی۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے حضور، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کیا ملا تحفے میں؟ تو کہا 50 وقت کی نماز ہمارے امتیوں کو ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یہ کیسے ہوگا؟ ہماری امتی اسرائیل جو یہودی کہا جاتا ہے، دو رکعت نماز 24 گھنٹہ میں نہیں پڑھتی، ان لوگوں کے اوپر 2 ہی رکعت نماز فرض تھا، تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتی ہے۔ آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھ پائے گی؟ جا کے تھوڑا کنسیشن کروائیے۔ تو گئے تو 5 وقت کا معاف ہوا، تو 45 ہو گیا، پھر آئے، پھر بھیجے، پھر آئے، پھر بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہتے کہتے 5 وقت کی رہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھر جائیے، 2 وقت کی 3 وقت کی رہ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم کو شرم آتی ہے اللہ کے پاس جانے سے، اب نہیں 5 وقت کی رکھا جائے۔ 5 وقت کی نماز رہ گئی،
मगर अल्लाह का करम जानते हैं, अल्लाह की मेहरबानी ये जान रहे या सुने होंगे कि 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं मगर हमको सवाब 50 वक्त की नमाज में पढ़ने को मिलता है। ये है कोई मालदार, ये है कोई टाटा बिरला, या है कोई मालदार आदमी जो 10 घंटा काम करे और 24 घंटा का मजदूरी दे दे? नहीं देगा। उसके बावजूद भी हम लोग से ये नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ईमान के अंदर कमजोरी है। ईमान अगर मजबूत हो जाएगा, सहाबा किराम का ईमान मजबूत था, वहाँ गोली चल रही है, उनका तीर चल रहा, फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज इस तरीके से पढ़ते थे कि पता ही नहीं चलता, अल्लाह के नाम में एकदम बिल्कुल गर्क हो जाते थे। तो नमाज के बारे में भी मसला है कि हम इस तरीके से नमाज पढ़ें, हम इस तरीके से नमाज पढ़ें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। नमाज के अंदर जितना सूरह फातिहा, सूरत ये सब पढ़ा जाता है तो वो ऐसा है जैसा कि अल्लाह से हम बात करते हैं, अल्लाह से हम बात करते हैं। तो नमाज इस तरीके से पढ़ा जाए, इस तरीके से पढ़ा जाए कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर ईमान उतना मजबूत नहीं है तो ये ज़रूर नियत करे कि हमको अल्लाह देख रहा है कि तुम कैसे नमाज पढ़ो। इस तरीके से जब करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको फ़ायदा भी होगा, और आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। वही